السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، وہ پوری کنٹری کا ہوتا ہے، وہ سب جماعتوں کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب اقتدار میں آتا ہے، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو وہ فیصلے یہ دیکھ کر نہیں کرتا کہ یہ بندہ میری پارٹی کا ہے، یہ بندہ دوسری پارٹی کا ہے۔ اس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو دیا جاتا ہے، اور وہ نہ ہلڑ بازی کرتا ہے، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے کی کہ جناب مریم نواز کو کہا کہ وہ نانی ہے، میرے لیے تو وہ بچی ہے، وہ دوسرا بھی بچہ ہے۔ ہاں، وہ بچے ہیں تمہارے لیے، چلو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ کوئی 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں نانی بن گئی، اور کوئی 70 سال کا بڈھا ہو کے بھی لوگوں کے گھر خراب کرتا ہے، لوگوں کی نانیاں بگا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میں کرتا تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اچھی لگتی ہیں، نہ ہی زیب دیتی ہیں، لیکن بات جب اس طرح وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم بات کرے، لوگوں کے نام لے لے کے باتیں کرے، تو پھر بندہ اس سے کہ متعلق بات تو کر ہی سکتا ہے نا۔ بہرحال یہ بندے کو اقتدار تو ملا، لیکن اس سے سنبھالا نہیں گیا، اس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ چلانا کیسے ہے۔ یہ یہاں پر اقتدار میں لوگوں کے چینگے لگانے کے لیے آیا تھا، لوگوں کی نقلیں اتارنے کے لیے آیا تھا، منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ نواز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور بھائی، نواز شریف کو نہ تم نے پکڑا تھا، نہ تم نے چھوڑا تھا، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چلا گیا، وہ تمہارے ہاتھ کدھر آئے گا؟ اب تمہارا کام تھا مہنگائی کو کنٹرول کرتے، ملک کو چلاتے صحیح طریقے سے، تم ہلٹ بازی میں لگے ہوئے ہو، تم سے ملک تو چل نہیں رہا ہے اور تم ہلٹ بازی کر رہے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ نقلیں، یہ جگتیں، یہ چینگیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے کچھ ملک کے لیے کرو، کچھ ملک کا سوچو۔ تمہیں اقتدار ملا تھا، شاید یہ موقع تمہیں دوبارہ قافلی کی طرح نہ ملے، قافلی کو بھی ایک ہی بار موقع ملا تھا، تو اس کا بعد میں آپ نے دیکھا حال، تم نے دیکھا ہے 2013 کے الیکشن میں جو ہوا، 2018 کے الیکشن میں جو ہوا، تو تمہارا حال بھی خان صاحب ایسے ہی ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں چلو گے، اگر آپ عوام کی امنگوں پر پورا نہیں اترو گے۔ جو چیزیں آپ سستی کرنے آئی تھی، ان کو تو آپ نے 200%، 300%، 400% مہنگا کر دیا ہے۔ جس عوام کا درد آپ بانٹنے کے لیے آئے تھے، اس کا درد مزید بڑھا دیا ہے۔ اب آپ سے کیا کوئی امید رکھ سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ آپ یہ باتیں کر کے اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو اداروں کے پیچھے چھپا نہیں سکیں گی، کیونکہ جو بندہ اچھا کرتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کا کام نظر آتا ہے، اس کی محنت نظر آتی ہے۔ 1 سال میں، 2 سال میں بندے کو چلو کچھ حاصل نہ ہو، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ محنت کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا 2-2.5 سال میں؟ اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یہ محنت کی ہے۔ آپ کو ایک کام آتا ہی نہیں تھا، اور آپ باضد تھے، ضدی بچے کی طرح کہ میں نے یہ لولی پاپ ہی لینا ہے۔ آپ نے اب لولی پاپ تو لے لی ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی دشمنیاں نبھاؤ، نواز شریف کو پکڑو، زرداری کو پکڑو، سب کو پکڑو، لیکن وہ تمہاری پکڑ میں آئیں گے نہیں۔ پکڑ میں آ گئے ہم لوگ، عوام آ گئی ہے، وہ لوگ تو آئیں گے نہیں۔ اس لیے جناب علی، ہلٹ بازی چھوڑیں اور کام کریں، اپوزیشن کی طرف دھیان کم دیں کہ ان کو جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے، ان کے اوپر جھوٹے پرچے کیسے کروانے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں بعد کی ہیں، وہ تم دیکھتے رہنا، کرتے رہنا۔ 2-2.5 سال ہیں ابھی تمہارے پاس، ان کو پکڑوانا، ان کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے بعد میں کر لینا، لیکن ہمارے بارے میں تو کچھ سوچو یار۔ جو ہمارا ملک ہے اس کا بیڑا کیوں گرک کر رہے ہو؟ اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر پورے ملک کا بیڑا گرک کر دیا تم نے، اور ہم لوگ کیا نام ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ تمہارے خلاف نکل رہے ہیں نا، یہ نہ ہی یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، نہ ہی یہ پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، نہ ہی یہ دوسری جماعتوں کے سپورٹر ہیں۔ یہ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں جو تنگ آ کر باہر نکلے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی بہت سہولتیں دیتے نا، نہ یہ گجرا والا جلسہ کامیاب ہوتا، نہ یہ کراچی والا جلسہ کامیاب ہوتا، نہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنتی، نہ ہی وہ کامیاب ہوتی۔ اس لیے جناب علی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ملک کے لیے کام کریں، اپنے لیے نہیں۔
वस्सलाम।